اور ساس کی آپس میں، یعنی ساس اور دوسرے کیا ہوتا ہے، بہو کی بہت کم لگتی ہے. یہ نصیحت بھی ہے اس میں اور گپ شپ بھی ہے. اور عموماً اس بہو کے ساتھ ساس کی نہیں لگتی جس کو اپنی جس بیٹی کو اپنی بیوی سے محبت ہو. اب جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کہتی ہے کہ بچپن سے لے کر شادی تک میں نے بڑا کیا، اس کو دودھ پلایا، اس کی صعوبتیں برداشت کی، اور اس کی بڑی تکلیفیں اٹھائیں اس کی پرورش میں. اب میں نے اس کے لیے شادی کی. اب یہ میرا محبوب بیٹا جو ہے، یہ مجھ سے اپنی طرف کھینچ لیا. کس نے؟ بہو نے. تو اس کو بہو کے ساتھ لڑائی آ جاتی ہے. بہو کہتی ہے کہ میں نے گھر چھوڑا، میں نے ماں چھوڑا، میں نے باپ چھوڑا، میں نے خاندان چھوڑا، اس کے پاس آ گئی، اور یہ اب یہ مجھ پہ اس کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے. بہو کہتی ہے. اب یہ دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ لڑائی کا باعث بن گیا. پہلے ٹھیک ٹھاک تھی، کیونکہ جب یہ ماں ساس جاتی تھی، اس کی ماں جاتی تھی اس کی اپنی بہو کے پاس کہ میں اس کو لے جاؤں، تو اس کو پھر منتیں کرتی کہ تو خدا کے لیے تو مجھے کیا کرو، یہ لڑکی بیٹھی دے دو وغیرہ وغیرہ. اتنی اس کی محبوب تھی. لیکن جب گھر آئی تو خراب ہو گئی. خراب نہیں ہوئی، دراصل اس ماں کی طبیعت خراب ہو گئی. وہی بڑی وہاں سے چاہتی تھی کہ کب میں اس کے گھر جاؤں گی، یہ بڑا اچھا گھرانہ ہے وغیرہ وغیرہ. جب یہاں آ گئی تو خراب ہو گئی. تو یہ دراصل لڑائی کس تھی؟ آدمی ایک ہے، ہاتھ دو ہے. آدمی ایک ہے، اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کتنے ہیں؟ دو ہے. مائی کہتے کہ میرا ہے، بہو کہتے ہیں کیا، بیوی کہتے کہ میرا ہے. تو جب ہر کوئی کہتے ہیں چیز ایک ہو، ایک کہتے کہ میرا ہے، تو کہتے کہ میرا ہے، تو لڑائی کے سوا کیا ہوگی؟ بیماری سمجھ گئے آپ؟ یعنی اکثر بیماری جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت اچھا بیٹا ہوگا ماں کا، دیر شزوائی بیوی، دیر لحاظ بھی کہ یہ مور، لیکن اس کی بیوی ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے. وہ اپنی پورا اس پر خرچ بھی کرتے ہیں والدہ پر، اس کے لیے گھر میں وہی آدمی بڑا کام کا ہوتا ہے. لیکن ماں کی اس کے ساتھ طبیعت نہیں لگے گی. وجہ کیا ہوگی کہ اس کی وہ بیوی سے محبت ہے. مجھے گویا چھوڑ دیا. اس کے پاس وہ بیٹھتا ہے بیچارہ، دل بھی لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں، اچھی مائیں بھی ہوتی ہیں، اکثر بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ اکثر دیکھیں آپ کو یہ بیماری نظر آئے گی. اس کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں. خبریں پوچھ، طریقہ اس کا یہ ہے
کہ اگر آپ کو بیوی بہت پسند ہو تو اس پسندگی کے اظہار ماں کے سامنے نہ آئے. اس پسندیدگی کا اظہار ماں کے سامنے نہ آئے ورنہ فساد ہوگا. تو وہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز لینا چاہتے ہو، چپ کے لیا کرو. ایسے میرے پٹے میرے ورنہ کود خراب دے. بغل میں پتہ نہ چلی بغل کو ڈبے ماں اس امام سے پیش آیا ہوگا تو کھلا تو غم نہ کہے گا یار. اس کی بیوی مردان میں رہتی ہے کیا سندھ میں. ابھی کہیں سندھ کہاں کر وہ تو اس کے ساتھ یہ کریں. یہ تو آپ اپنے دن میں کریں. اب وہ خود آپ کی بیوی کا خیال بھی رکھو نا. بس آپ کے ہاتھ سے جائے گی بہت اچھی چیز ہے. بیوی کو کیا کہیں؟ بیوی کو کہیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تو اکیلے ہوتے ہیں، پھر گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، گپ بھی لگائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو ایک بات سمجھائیں. اس کو کہیں کہ میں بتاتا ہوں آپ ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ اس پر عمل کیا تو میری زندگی بھی اچھی رہے گی، تمہاری زندگی بھی اچھی رہے گی. وہ کیا ہے؟ اس پوچھی گئی پہلے اس کی بہت عورت ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ ٹیڑھی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی دماغ کی ہوتی ہے. تو آپ طریقے سے ایک بتائیں. اگر ساری بات ایک دن بتائی تو پھر وہ اس پر عمل نہیں کرے گی. ایک بات پر عمل کرے گی، دوسری پر کرے گی. یہ ایک بتائیں. جیسے آپ نے سبق پڑھا نا، الف آ آ آ آ با 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 ایسے ایک لفظ پڑھا اس کو. تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو بتائیں کہ دیکھیں اگر آپ نے میری والدین کی خدمت کی، نہیں پہلے سبق اس کو پڑھائے کہ دیکھو یہ آپ کے والدین نہیں ہیں، آپ کے والدین تو وہاں ہیں، لیکن اگر یہ میری والدین آپ سے راضی ہوں گے تو یہ ایک متن کے طور پر یہ بات پڑھ لو کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. دوسری بات کل بتاؤں گا، وہ بہت اہم بات تو کل ہے. یا اگر وہ سمجھدار ہے تو بتا دیں. کہو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری والدین جب آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ اس سے خوش اور کیا خدمت ہوتی ہیں، لیکن آپ ساتھ گپ شپ لگائیں، اس کی عزت دیں، تو وہ مجھے دعائیں دیں گی، آپ کو بھی دیں گی. آپ اس کی بیٹی کی جگہ ہو گئے تو آپ کے گھر کے اندر آپ کی جگہ بن جائے گی، آپ گھر کا ملکہ بن جاؤ گے. تو سکور کی تبھی قربت سے جڑا شپا گلی لیوانا ہے پیش آپ گھر کی شہزادی بن جاؤ گی. تیرے بغیر نہ سسر کا گزارا ہوگا نہ ساس کی گزارا ہوگا. بس یہ ہے ہماری بیٹی، اپنی بیٹی بول جائے گی. اور پھر جب آپ کو دعائیں لگی مجھے دعائیں دیں گی تو آپ پر لگے گی، کیونکہ اگر تم پر اس کی بدعا نہیں لگتی، مجھ پر تو لگتی ہے نا، میں اس کا بیٹا ہوں. ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں تو باپ کی بیٹی کے لیے قبول ہوتی ہے.
تو وہ مجھے دعائیں دیں گی. کس کی اللہ پاک جیسے خیر یہ بیوی کو سمجھاتا ہے یا خود اتنی اچھی بیوی ہے تو اس کو میں پیارا ہو جاؤں گا. جب آدمی جب پیار لگتا ہے تو اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. تو پھر آپ کو وہ سر ایسا کر کے دعائیں کرے گا, یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمائے, میری بہو کی حفاظت فرمائے, اس کی اچھی اچھی بیٹے دے دیں. بڑی بڑی دعائیں آپ کو دے دیں گے. کتنا فائدہ ہوا اگر آپ اس کو ناراض کرو گی تو کہیں گے کہ دیکھو اس کو میرا بیٹا کچھ نہیں کہتا, یہ ہے وہ ہے, یہی کہنا موضوع غیرت تو بری بری سب ہنستے اس کو پتہ ہے. ایسا ہے نہیں ہے, اب کہاں بھی ہوگا. بیویوں سے ڈرتے ہو, سسر ڈرے سے بغیرت ہو. تو تم کو آزار کرے گا تو پھر مجھ پر لگے گی, گھر بگڑ جائے گا. اور مجھے بڑی پسند ہے, کبھی کبھی ایسی بات کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کے لیے, بہت بڑی پسند ہے مجھے. لیکن زیادہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرا, والدہ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تھوڑا فلسفہ سمجھائے. تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ کا گھر بہت مزیدار رہے گا, چلے گا. ایک بات یہ تو ہو گیا شوہر کے لیے کیا ترغیب. آگے جو بیوی کا ماں ہوتی ہیں وہ بھی ساس ہوتی ہیں. بیوی کی ماں یہ بھی بڑی شیطانی کرتی ہے. وہ شیطانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے کہ میری بیٹی شوہر پر غالب آ جائے, اور یہ ایسی ہو کہ گھر میں بس اس کی چلے. وہ یہاں سے ٹکسی اس کو باتیں کرتے ہیں, اور یہاں سے چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ بہو کہاں پہنچاتی ہے, اپنی ماں کو پہنچاتی ہے. آج اس کی آنکھیں ٹھیڑی ٹھیڑی دیکھی مجھے تو گھر میں تو اتنی باتیں تو ہوتی ہے. اس کو یہ چاہیے لڑکی کی ماں باپ کو کہ جب بیٹی کو بیچتا ہے یا بعد میں کہہ دیں اگر فی الحال بھول گیا ہے, آپ لوگوں کی شادی بیچاروں کی ہو گئی, کسی بیٹی کی شادی ہو گئی, اس کو سمجھائیں, اس کو کہو کہ اب آج سے وہ اس کا باپ, تمہارے شوہر کا باپ تمہارا باپ ہے, اور تمہاری ماں اس کی ماں ہے. تمہاری ماں اب میں نہیں رہی, وہ تمہاری ماں ہی, کیونکہ وہاں تمہارا گھر ہے, وہاں تم رہو گی, وہاں رہو گے. تم اپنے آپ کو اس کا بیٹی سمجھ کر کے وہاں رہو, اور اپنی سسر کو باپ سمجھ کر کے وہاں رہو. پلور وگنا مور وگنا بے مزے کا مزے کرنا. اور اپنے شوہر کو اپنے آپ سے بڑا سمجھو کہ وہ ہمارا کیا ہے, قائد ہے. بس وہ رستم پہلوان بھی وہی ہے, بزرگ بھی وہی ہے, بس وہ اس کو جس طرح نہیں کہتے ہیں, مرید کو کہتے ہیں کہ تم کیا کرو, اس کو کیا کہتے ہیں, میں تو زیادہ یہ باتیں کرتا نہیں ہوں, اس کو کیا کہتے ہیں, توحیدی مطلب, توحیدی مطلب.
تو آپ اس کے بعد میں کیا ہو جاؤ؟ توحیدی مطلب ہو جائے. تمہاری توحیدی مطلب کون ہو؟ توحید تو اللہ تعالیٰ کی وہ تو وہی ہے نا. یعنی اپنی مطلب کو ایک توحید جمع کرو بس. یہ تو اس کو نصیحت ہوا. کس کو؟ وہ بیٹی کے ماں باپ کو، یعنی بیوی کے ماں باپ کو. دوسری طرف یہ بیٹے کے ماں باپ میں بھی کوئی خیر نہیں ہوتا. وہ اس کے خیال ہوتا ہے کہ جب بہو آ گئی بس وہ بہو میری کنیز ہے، لونڈی ہے. وہ اس کو چاہیے کہ سوچیں کہ جس گھر میں نے اپنی بیٹی دی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اس کو بیٹی نہ سمجھے، اس کی ساس اور سسر، تو تم راضی ہوں گے؟ نہیں. تو پوچھتا تو کردار کاری کرنا تو ہے ایسا خبر رشی خبر ہے چاہ مال پکڑا اس کی گھر الحمد للہ اتنا گھر بنتا ہے کہ اس سے مزے کرو گی انشاءاللہ. مصیب ہو گیا کہ بتاؤ خبر مار وکو. تو وہ ایسا کریں کہ اس کو وہ لونڈی بناتے ہیں. انسان کے اندر حریت ہے. اب بہو بپر جاتی ہے، اگر آپ وہ دل سے وہ اپنے کہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور میری بیٹی دوسری جگہ چلی گئی، یہ میری بیٹی ہے، بس یہ میری بیٹی ہے. اور اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹھاتے رہیں. اگر وہ زیادہ بوڑھی نہ ہو، کبھی کبھی آدمی تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بس بوڑھا ہو گیا. اور جس طرح آپ بیٹی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو اس سے تھوڑا سا اس سے زیادہ کرو. اس کو کنیز مت بناؤ، لونڈی مت بناؤ. آپ کے دل میں اس کی یہ خیال نہ ہو کہ ہماری خدمت نہیں کرتا، اب جب آ گئی بس ہماری کیا ہو گیا، ہمارے لیے چپلیاں سیدھی کریں گے. عجیب بات ہے، آپ اس طرح کریں نا، ماں باپ ایسا کریں تو عجیب بات ہے کہ بیٹی خود اس کی پاؤں کیا کبھی پاؤں دبائی، کبھی سر میں مالش کرے گا. ہم تو دیکھتے رہتے ہیں گھروں میں. چنگی خبر میں تو ہوگی. صحیح ہے، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہارے گھر بنے گا. لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے. الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ 100 لوگوں سے زیادہ ہوں گے، 100 سے تو زیادہ. لڑائی کبھی نہیں ہوتی. یہی نہیں، ابھی تک یہی نہیں دیکھا ہے کہ ساس اور بہو آپس میں لڑی ہوگی. اللہ، کبھی لڑی ہے؟ قطعاً عمر بھر میں نہیں لڑی ہے. بلکہ اگر کوئی اس کی طرف چڑی آنکھ بھی اٹھائیں یا ساس کی طرف یا اس کی پاس کیا تو وہ پھر خفا ہوتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں اٹھاتی نہیں ہے. آپ ماحول بنائیں، یہ جنتی ماحول ہوتا ہے، یہ جنتی ماحول ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ماحول بنانے میں تمہارا کردار ہونا چاہیے، تمہارا کردار ہونا چاہیے. صحیح بات. آپ کو اب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم و فیوزکم، اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو اس کی عام و تام فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا سایہ دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کو پڑھے ہیں. استاد کے اپنے اشعار بھی ہیں، استاد کے اپنے اشعار میں سب محفوظ ہیں. سب تو نہیں ہیں جتنے، لیکن ناطخوان ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے. تو استاد محترم یہ بڑی عجیب آدمی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے. سب خود ہو.
زبان ہے اپنی شے ہے.
کیسے تھا؟ غیر کس بتایا تم کو؟ اور ساس کی آپس میں ساس اور